تو بس میری ہی تم کو عبادت کرنی ہے، کچھ بھی چلا جائے ہاتھ سے تمہارے جانے دو، لیکن اللہ کی عبادت سے محروم مت ہونا۔ دولت جاتی ہے، گھر جاتا ہے، وطن چھوڑنا پڑتا ہے، رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑتا ہے، چھوڑو، اگر جان بھی جاتی ہے تو جانے دو، سودا مہنگا نہیں، آج نہیں تو کل جان تو جانی ہے نا، کب تک رہو گے، کب تک جیو گے؟ تو جان بچانے کی نہیں، ایمان بچانے کی فکر کرو، مال بچانے کی نہیں، ایمان بچانے کی فکر کرو۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ اللہ کی آیات سے منہ پھیر کے، اس کی نافرمانی کر کے، مصلحتوں کے شکار ہو کر کتنا جی لو گے بتاؤ؟ 30 سال جی لو گے، اور 50 سال جی لو گے، 100 سال جی لو گے، تو کیا بڑی بات ہے؟ اور زندگی کی رعنائیوں کو، زندگی کی خوبصورتیوں کو بچانے کے لیے اگر اللہ کی آیات سے منہ موڑا تو یہ جو موت آئے گی نا، اس کا ذائقہ پھر بڑا تلخ ہوگا، بڑی کڑوی لگے گی۔ لیکن اگر زندگی کو تلخ کر لیا، اللہ کی خاطر دشواریاں برداشت کر لیں، تو یہ موت کا ذائقہ بڑا میٹھا لگے گا، موت بڑی میٹھی ہوگی۔ اللہ کی خاطر جن کی زندگیاں تنگ ہوتی ہیں، وہ تو موت کے خیال سے مسکرا دیتے ہیں کہ موت تکلیفوں کا، پریشانیوں کا خاتمہ کرنے والی ہوگی، دکھوں سے آزادی دلانے والی ہوگی، ابدی راحت اور آرام کی طرف لے جائے گی۔ تو موت میٹھی محسوس ہوتی ہے، خوف نہیں آتا موت کا۔ ہاں، ایک خوف بس یہ آتا ہے کہ شاید ابھی اعمال اتنے جمع نہیں ہوئے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اور سرخرو بھی ہو سکیں۔ ابھی اللہ کو راضی نہیں کیا جیسے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے، تو اپنے انجام کا خوف انسان کو موت کے خوف میں مبتلا کرتا ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے موت کا خوف نہیں آتا، بلکہ اپنے انجام کا بھی پتہ نہیں نا، کہ پتہ نہیں جو کیا وہ اللہ کو پسند آیا نہیں، کتنا بھی اور کرنا چاہیے تھا۔ یہ چیز انسان کو تھوڑا سا ڈراتی ہے کہ ابھی موت نہ آئے، زندگی ملے، ہم شاید کچھ اپنے لیے بہتری سمیٹ لیں، وہ اور چیز ہے۔ لیکن دنیا کی رنگینیوں، دنیا کے رعنائیوں کی وجہ سے چاہنا کہ 1000 برس کی عمر ملے، تو پھر تو جب وہ موت آئے گی وہ تو پھر بہت ہی بری لگے گی۔ جو اللہ سے ملاقات کی تیاریاں کر رہا ہوتا ہے، لقائہ، یاد ہے قرآن میں کتنی دفعہ یہ لفظ آیا ہے نا، لقائہ، اللہ سے ملاقات کی امید کرنے والے، تو وہ تو پھر لک فارورڈ کرتے ہیں کہ موت آئے گی تو ہم اللہ سے ملیں گے۔ اللہ جو کتنا ان کو محبوب ہے، اس سے ملنے میں جو چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ تو زندگی ہے۔ زندگی ختم ہوگی تو اللہ سے ملیں گے، زندگی ختم ہوگی تو اللہ کا دیدار کریں گے۔ اور قرآن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت ناخوشگوار نہیں رہتی، اینڈ آف ایگزسٹنس نہیں لگتی، ان نون ٹیریٹری نہیں لگتی نا، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا موت کے بعد، ہمیں تو کچھ نہیں پتہ۔ جن لوگوں کے پاس دین کا علم نہیں، ان کے لیے موت کے بعد کے حالات کیا ہوں گے، ان کے لیے بالکل ایک سمجھے کہ ایک اندھیرے میں وہ دنیا ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ ان کو پتہ نہیں، تو انسرٹنٹی کی فیلنگ آتی ہے ان کو بہت زیادہ، پھر بہت زیادہ وہ ڈرتے ہیں موت کے نام سے۔ قرآن کا سب سے بڑا فائدہ کہ موت کی خوب اچھی پہچان کروا دی، موت کے بعد کیا ہوگا اس کی بھی پہچان کروا دی، اچھی طرح پریپیئر کر دیتا ہے قرآن ہم کو موت کے لیے۔ تو زندہ رہے انسان موت کی خاطر، ایسے زندگی گزارے کہ اس کی موت آسان ہو۔ جو لوگ ایسے زندگی گزارتے ہیں ان کی موت حقیقت ہے کہ آسان ہوتی ہے، اور جو زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ زندگی آسان ہو، جو زندگی کو زندگی کے لیے گزارتے ہیں، ان کی موت پھر بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی ٹف ہوتی ہے ان کے لیے۔ کسی نے بہت ہی پیاری بات کہی ہے کہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، امام ہوتا ہے نا لیڈر، وہی برحق لیڈر ہے، وہی بہترین لیڈر ہے جو تجھے حاضر اور موجود سے بیزار کرے۔ جو چیز موجود ہے، جو چیز حاضر ہے، وہ دل کو اچھی نہ لگے۔ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست، یہ کون ہے رخ دوست؟ کون؟ اللہ، کہ موت کے آئینے میں دکھا کے رخ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے،
کہ زندگی میں سے وہ جو بہت ایک انجوائمنٹ کا پہلو ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا پہلو ہوتا ہے، اگر وہ کم ہو گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور انسان کا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے ملاقات کروں، تو دنیا سے جانا تو ہے ہی، تب بھی گھر بار چھوڑنے ہوں گے، رشتہ دار چھوڑنے ہوں گے، دوست احباب چھوڑنے ہوں گے۔ اگر ہجرت کرنی پڑ جائے اور تھوڑا پہلے ان چیزوں کو چھوڑنا پڑ جائے تو کون سی بڑی بات ہے؟ خود نہیں چھوڑو گے تو چھڑا لی جائیں گی تم سے یہ تمام چیزیں۔ تو جو فی سبیل اللہ اپنا گھر چھوڑے، اپنا ٹھکانہ چھوڑے، تو اللہ اس کو بہت بہتر ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ اللہ قدردانی کرنے والا ہے، اللہ ناقدری کرنے والا نہیں۔ فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنۃ غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ان کو ہم جنت کی بلند اور بالا عمارتوں میں رکھیں گے، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ عمل کرنے والے، عامل، محنت مشقت کرنے والے، جان کھپانے والے، صبر کے ساتھ جو نقصانات برداشت کر جاتے ہیں، فرمایا ہم ضرور ٹھکانہ دیں گے ان کو بلند اور بالا جنتوں میں۔ ایسے گھر ہوں گے ان کے جو کہ ہائی رائز ہوں گے، یعنی کہ فلیٹس میں نہیں رکھے گا اللہ ان کو۔ ہم کہیں کہ اچھا کیا مطلب اپارٹمنٹ ملے گا؟ کوئی اپارٹمنٹ کی بات نہیں، ایسے بلندی پر اللہ نے وہ گھر بنائے ہوں گے، ایسے اونچے اونچے ان کے محل ہوں گے جن کے نیچے سے ندیاں بہتی ہوں گی، دور دور تک وہ کا ویو نظر آئے گا ان کو، دور دور تک وہ سرسبزی کو، شادابی کو دیکھیں گے۔ تو شکوہ کرنا، شکایت کرنا، یہ تمام چیزیں انسانوں کا اجر ضائع کر دیتی ہیں۔ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، اکتاہٹ کو محسوس کرنا، یہ سب چیزیں پھر ایمان کی حلاوت میں کمی کر دیتی ہیں۔ فرمایا دیکھو کتنا اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ خواہش کرنے والوں کا اجر لکھا کہ عمل کرنے والوں کا؟ عمل کرنے والوں کا۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بڑی نیکی کیا ہے کہ جو اور لوگ عمل کر رہے ہیں ان کو ایڈمائر کرتے رہو، ہائے شی سو لکی وہ کتنا کام کر رہی ہیں، ہائے ہی سو لکی وہ کتنا کام کر رہے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم یوں آہیں بھر کے جنت میں چلے جائیں گے کہ چلو ہم نے تعریف تو کی نا ان کی، اس سے کوئی نہیں جائے گا۔ دوسروں کی تعریفیں کرنے سے میں جنت میں نہیں جا سکتی۔ اجر العاملین، عمل کرنے والوں کا ہے یہ اجر، تو تم عمل کرنے والے بنو۔ کسی دوسرے کا گھر اگر آپ کو بہت پیارا لگتا ہے تو وہ آپ کا تو نہیں ہو جائے گا، تو کسی دوسرے کی جنت پہ کیا رش کرنا، اور کیا پتا کسی کو ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ خود ہی سوچ لیا کہ وہ عمل کر رہے ہیں تو ضرور ملے گی بھی، وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اپنے اپنے عمل کی ہم خود فکر کریں۔ اور عمل کیا ہے؟ صبر کرنا۔ صبر کرو، اپنے آپ کو باندھو، اپنے آپ کو ڈسپلن کرو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صبر شاید صرف یہی ہے کہ کوئی بہت بڑی آزمائش پڑ جائے ہم پہ آ کے، کوئی بہت بڑی مصیبت آ جائے تو ہم صبر کریں گے۔ صبر ایک پورا ایٹیٹیوڈ ہے زندگی گزارنے کا۔ صبر کئی مختلف صورتحال میں کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ بتائیں کہ کسی اسٹوڈنٹ کا صبر کیا ہوگا۔ مثال کے طور پہ اس وقت آپ شاگرد ہیں، کیا اس وقت آپ صبر کریں گی؟ کوئی صبر کا مرحلہ آپ پر پڑے گا؟ کس طرح سے؟ جی سوری، جی ہاں، اس وقت بھی آپ پہ صبر کا مرحلہ پڑ سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کو بہت دلچسپی محسوس ہو رہی ہو مضمون میں، ہو سکتا ہے کسی کو بالکل دلچسپی محسوس نہ ہو رہی ہو۔ اب جس کو دلچسپی نہیں محسوس ہو رہی وہ اکتا جائے، بے صبرا ہو جائے گا، ہل جل شروع کر دے، سو جائے، ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دے، تو اسے صبر تو نہ کیا۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اچھا صبر کا مرحلہ آئے گا تو ہم تو بڑا اچھا صبر کر لیں گے۔ ابھی صبر کی ضرورت تھوڑی ہے ہم کو، ہر مرحلے پہ زندگی تو ہے یا صبر یا شکر۔ جن کو دلچسپی محسوس ہو رہی ہوگی وہ شکر ادا کر رہے ہوں گے، جن کو نہیں محسوس ہو رہی وہ صبر کریں۔
صبر کے ساتھ سنیں. تو یہ صبر کے لیے انتظار مت کریں کہ کوئی بہت ہی بڑی کلیمٹی آئے گی تو پھر ہمارا کیا صبر ہوگا، لوگ بھی واہ واہ کریں گے. ہم بھی صبر اس وقت کرنا چاہتے ہیں جب سب ہمیں دیکھ رہے ہوں اور ہمارے صبر کو اپریشیٹ کر سکیں اور کہہ سکیں کہ بھئی تم نے بڑا صبر کیا. تب تو ہم شوق سے صبر کرتے ہیں. تو وہ صبر تو پھر دکھاوے کا صبر ہے، اللہ کے لیے تھوڑی کیا. اگر اللہ کے لیے صبر کرنا ہوتا تو انسان اس وقت صبر کرتا ہے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو، کوئی تعریف نہ کر رہا ہو، کوئی ایکسپیکٹ نہ کر رہا ہو. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اندر سنبھالنا اپنے آپ کو، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول کر کے رکھنا، نظم اور ضبط کا مظاہرہ کرنا، یہ بھی تو صبر کا تقاضا کرتا ہے. اطاعت کرنا یہ بھی تو صبر کا تقاضا کرتا ہے. تو صبر کو کوئی ایسی چیز مت بنائے جو کہ ریئرٹی ہے. جیسے ہمارے کوئی بڑے خوبصورت ڈنر سیٹس ہوتے ہیں، کوئی بڑا ہی حسین لباس ہمارا ہوتا ہے، کسی خاص موقع پر ہم نکال کر اس کو پہن لیتے ہیں. صبر ایسا لباس نہیں. صبر تو مومن کا یونیفارم ہے. آتے جاتے اس کو ہر وقت صبر کی ضرورت پڑتی ہے، اسی کو پہنے رہتا ہے. اور اس کے رویے میں، بات چیت کرنے میں، گفتگو میں، اس کی باڈی لینگویج میں، ہر چیز میں یہ صبر سرائیت کر جاتا ہے. پھر اس کے اندر آپ ٹھہراؤ دیکھیں گی، اس کی شخصیت میں آپ خوبصورتی دیکھیں گی. صبر والی شخصیت بنتی ہے، وقار والی شخصیت بنتی ہے. ہائپر قسم کا نہیں ہوتا، یہ اس کا انداز نہیں ہوتا، جلد باز نہیں ہوتا، صابر ہوتا ہے. اور علی ربہم یتوکلون، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں کہ میرے جلدی کرنے سے نتیجہ مختلف نہیں ہو جائے گا. صبر کے ساتھ کام کیے جائیں، فوراً پھل نہ چاہیں. ابھی کام کیا، جھٹ مجھ کو اس کا انجام مل جائے، اس کا صلہ مل جائے. اور صلہ نہ ملا تو گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. تو آپ ضرور اپنے آپ کو دیکھیے کہ میرے بات کرنے میں کہیں بے ڈھنگا پن تو نہیں برستا، کہیں جلد بازی تو نہیں چھلکتی، کہیں میں ہائپر تو نہیں ہوتی. اور خاص طور پہ دین کا کام کرنے والے اگر وہ صابر نہ ہوں، ان کی شخصیت خوبصورت نہیں ہوتی. بہت ہی ٹھہراؤ اور بہت وقار ہونا چاہیے دین کا کام کرنے والوں کی شخصیت کے اندر. اور اپنے رب پہ توکل کریں کہ صلہ مجھ کو اپنے رب سے چاہیے، نمبر 1. دوسرے یہ کہ اللہ چاہے گا تو ہماری کوششیں کامیاب ہوں گی، نہیں چاہے گا تو نہیں ہوں گی. کوشش اپنی، نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے. تو لہٰذا یہاں جنت حاصل کرنے والوں کی خوبیاں بیان کر دیں، جس کا کہ آغاز ہوا تھا ہجرت سے. فرمایا کہ تم ہجرت کر جاؤ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جگہ تمہارے لیے مناسب نہیں، اور تم صبر کرو. اب جو چیز انسان کو پریشان کرتی ہے بعض دفعہ ہجرت کے معاملے میں، وہ یہ کہ اگر ہم چلے گئے، اپنی جگہ چھوڑ دی یا جاب چھوڑ دیا تو کھائیں گے کہاں سے، پورا کیسے پڑے گا. اس کا اطمینان دلایا گیا. وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اللہ بے شمار مخلوق کو رزق دے رہا ہے تو تمہیں کیوں نہ کھلائے گا، تم کیوں پریشان ہوتے ہو. تمام خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں. اگر جگہ تبدیل کر لیتا ہے کوئی انسان تو تقدیر تو اس کی تبدیل نہیں ہو جاتی. رازق تو اللہ ہے. یعنی اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ رکھیں جس میں کہ یہ آیات نازل ہوئیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو، جو رب تم کو مکہ میں کھلا رہا ہے وہی تم کو حبشہ میں بھی کھلائے گا، وہی تم کو مدینہ میں بھی کھلائے گا. زمین تو ساری کی ساری اللہ کی ہے. تو تم اللہ کی خاطر اگر ہجرت کر کے جاؤ گے تو اللہ کیوں نہ کھلائے گا تم کو. جیسے کہ مسند احمد میں ایک حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البلاد بلاد اللہ والعباد عباد اللہ حیثما اصبت خیرن فاقم. سب شہر اللہ کے شہر ہیں، سب بندے اللہ کے بندے ہیں، اس لیے جس جگہ تمہارے لیے خیر کے اسباب ہوں وہاں قیام کرو. حیثما اصبت خیرن فاقم، جہاں تجھ کو خیر ملتی ہے وہاں تو قیام کر لے.
ابن جریر نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جس شہر میں معصیت اور فواحش عام ہوں اس کو چھوڑ دو، یعنی اللہ کی نافرمانی جہاں کھلم کھلا ہو رہی ہو اس کو چھوڑ دو، الا یہ کہ تم وہاں تبلیغ کی خاطر گئے۔ آخر رسول بھی تو ایسے شہروں میں رہے نا جہاں اللہ کی کھلم کھلا نافرمانی ہو رہی تھی۔ لوط علیہ السلام رہے آخر قوم لوط کے درمیان، لیکن کیوں رہے؟ اس لیے رہے کہ ان کو درست کر سکیں، ان کو صحیح بات بتا سکیں۔ تو اگر اس لیے کوئی جا کر تبلیغ کی خاطر رہتا ہے تو ضرور رہے، لیکن اگر اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں یہاں رہوں گا تو میرا عمل بگڑ جائے گا، میں بھی ان جیسا ہو جاؤں گا، میں اپنی شناخت اپنا تشخص قائم نہ رکھ سکوں گا، اس کو چاہیے وہ جگہ چھوڑ دے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جب تمہیں کسی شہر میں معصیت پر مجبور کیا جائے تو وہاں سے بھاگ کھڑے ہو، ٹھیک ہے؟ معصیت پہ مجبور کیا جائے، آپ کو فورس کیا جائے کہ آپ نماز نہیں پڑھیں گے یا آپ دین پر عمل نہیں کر سکتے تو وہ جگہ چھوڑ دو۔ آگے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا ہے اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے، یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ تو بتایا کہ دیکھو اگر تم ان مشرکوں سے بھی پوچھو کہ خالق کون ہے آسمانوں کا زمین کا اور سورج اور چاند کو کس نے پابند کیا ہوا ہے، یہ بھی کہیں گے کہ اللہ نے کیا ہوا ہے۔ مراد ہے یہ جو سازشیں کر رہے ہیں مسلمانوں کو نکالنے کی اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم مکہ سے مسلمانوں کو نکال دیں گے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکال دیں گے تو ان کو کھانا نہ ملے گا، تو انہوں نے تو اللہ کی قدرت، اس کی عظمت، اس کے خزانوں کا مانتے ہوئے بھی اندازہ صحیح نہ لگایا۔ انہوں نے کیا سمجھا اللہ کی قدرت کو؟ اللہ تو ہر جگہ دینے پر قادر ہے، آسمان اور زمین اس کے قبضہ قدرت میں ہیں، زندگی موت دینے والا وہی ہے۔ تو عقل کا تو تقاضا یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کی جائے، اس کو ولی بنایا جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی دشمنی، اس کے غضب سے ڈریں۔ اللہ ہی چاہتا ہے جس کا رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، کچھ مشکل نہیں اس کے لیے، ہر چیز کا وہ علم رکھتا ہے۔ پھر فرمایا گیا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہو گیا ہے لوگوں کا کہ ان کو دنیا تو نظر آ رہی ہے، اس پر ریچھ گئے ہیں، اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں خالق تو اللہ ہے، لیکن اللہ کو یہ حسیب نہیں سمجھتے۔ خالق بھی اللہ کو مانتے ہیں، مالک بھی اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کو حسیب نہیں مانتے کہ وہ حساب بھی لے گا۔ اتنی کچھ نعمتیں تم کو دی ہیں، تم کو ایسے ہی چھوڑ دے گا ان کے اندر چرنے چگنے کے لیے؟ تو جیسے انگلش میں کہتے ہیں نا کہ دیر از نو فری لنچ، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ہی بس تم کو دے رہا ہے اور کچھ بھی نہیں پوچھے گا۔ سورہ مومنون میں یہ سوال پوچھا گیا تھا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ تم ایسے ہی پیدا کیے گئے ہو اور تم ہماری طرف لوٹائے نہ جاؤ گے، پلٹائے نہ جاؤ گے؟ اللہ تو حساب لے گا، جو جو نعمتیں دی ہیں تم سے پوچھ لے گا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح تسلی بھی دی گئی ہے مسلمانوں کو
کہ تم ہجرت اگر کرتے ہو تو تم فکر نہ کرو اس کی، اللہ تم کو کھلائے گا، اللہ پلائے گا، ہر چیز اس کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ اور اتنا خوبصورت ایک بیان آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، انہی آیات کی سمجھیں کہ تفسیر لگ رہی ہے۔ اپنے حواریوں سے انہوں نے یہ بات فرمائی تھی کہ کوئی آدمی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ کتنی سچی بات ہے نا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اپنے جان کی فکر نہ کرنا کہ ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے، اور نہ اپنے بدن کی کہ کیا پہنیں گے۔ کیا جان خوراک سے اور بدن پوشاک سے بڑھ کر نہیں؟ دیکھیں کتنی گہری بات ہے نا۔ کیا جان زیادہ پیاری ہے یا کھانا؟ جان نا۔ بدن زیادہ پیارا ہے یا کپڑا؟ بدن پیارا ہے نا، تو بدن کو بچانے کی فکر کرو۔ پھر وہ کہتے ہیں ہوا کے پرندوں کو دیکھو، نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، نہ کوٹھیوں میں جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ ان کو کھلاتا ہے۔ کیا تم ان سے زیادہ قدر نہیں رکھتے؟ تم میں سے ایسا کون ہے جو فکر کر کے اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکے؟ اور پوشاک کے لیے فکر کیوں کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درختوں کو غور سے دیکھو، وہ کس طرح بڑھتے ہیں، نہ وہ محنت کرتے ہیں نہ کاٹتے ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہ تھا۔ یعنی کائنات میں قدرت کے مناظر میں جو اللہ نے لباس دکھا دیے، گھاس کو لباس پہنا دیا، اللہ نے درختوں کو اتنا حسین لباس پہنا دیا، تو بہترین سے بہترین لباس پہننے والا بھی ویسا لباس نہیں پہن سکتا۔ آپ دیکھیے مور کا لباس آپ نے دیکھا ہے، پیکاک کلرز کو کاپی کرنا کتنا مشکل ہے۔ پیور سلک ہو، اس کا رنگ ایگزیکٹ ہو، اور تب بھی مور اگر سامنے کھڑا ہو جائے وہ بازی لے جائے۔ اتنا اللہ نے اس کو حسین بنایا، اتنا خوبصورت سجایا۔ تو مراد ہے کہ دیکھو اتنا اللہ تعالیٰ نے خوبصورت لباس قدرت کو پہنا دیا، تم کو نہ پہنائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تنور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے، تو اے کم اعتقاد ہو، وہ تم کو کیوں نہ پہنائے گا؟ اس لیے فکر مند نہ ہو ہم کیا کھائیں گے یا کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے۔ ان سب چیزوں کی تلاش میں تو غیر قومیں رہتی ہیں۔ تمہارا آسمانی رب جانتا ہے تم ان چیزوں کے محتاج ہو۔ تم پہلے اس کی بادشاہی، اس کی راست بازی کی تلاش کرو، یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی۔ کل کے لیے فکر مت کرو، کل کا دن اپنی فکر خود کر لے گا۔ آج کے لیے آج کا دکھ کافی ہے۔ کتنی پیاری بات ہے نا۔ اب دیکھیں یہ کلام پڑھ کے لگ رہا ہے نا کہ یہ یقیناً عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام لگ نہیں رہا۔ یا ہو سکتا ہے کہ یہ وحی کے ذریعے ان کو یہ تعلیمات دی گئی ہوں اور یہ اللہ کی آیات ہوں۔ تو یہ اس طرح کے پیسیجز آج بھی بائبل کے اندر ملتے ہیں کہ انسان کا دل ہل جاتا ہے، بالکل لگتا ہے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، جیسے قرآن ہی کی بات سامنے آ رہی ہے۔ آگے فرمایا آیت 64، وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا، اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، بہت ہی پیاری بات ہے، کاش یہ جانتے کہ دنیا کتنی عارضی، کتنی فلیٹنگ ہے۔ اگر یہ جانتے کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ دائمی ہے، ایٹرنل یوتھ وہاں ملے گا، تو یہ دنیا کی خوشیوں کے لیے یوں ڈیسپریٹ نہ ہوتے، یہ ایسی باتیں نہ کرتے کہ یو اونلی لیو ونس، یو آر اونلی ینگ ونس، ایسی باتیں نہ کرتے۔ دنیا کو امتحان گاہ سمجھ کے بہترین طریقے سے گزارتے اور پھر ہمیشہ کی راحت اور ہمیشہ کی زندگی پاتے۔ اور یہ حقیقت جو ہے یہ علم والے، عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ دنیا کی مشغولیت، دنیا کی مصروفیت یا کھانا، کمانا اور پہننا ایسا اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کہ اللہ اور آخرت کو بالکل بھول بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ دنیا صرف سمجھے کتاب کا پرولوگ ہے، اصل کتاب تو آخرت ہے جو کہ آنی ہے۔
یہ کم عقل کم علم یہ دنیا ہی کو اول آخر سمجھ بیٹھے. یہ تو صرف شغل میلہ ہے، تھوڑی دیر کی چیز ہے. لہو و لعب، غفلت میں ڈالنے کا سامان ہے. دنیا آخرت سے غافل کر دیتی ہے، لگتا ہے بس یہی یہ ہے، کچھ ہے ہی نہیں اس کے آگے. تو سب کچھ یہاں مت لٹا دو. آگے کا گھر ہے، اس کے لیے بھی کچھ بچاؤ. آگے کے گھر کو سجانے کے لیے بھی کچھ چیزیں آگے بھیجو. آخرت کے گھر کو سجانے کے لیے بھی کچھ بھیجو. وہی ہے دار الاخرہ. الحیوان وہی زندگی ہے، یہ زندگی نہیں. حدیث میں مضمون آتا ہے کہ تم سب لوگ اس وقت سو رہے ہو اور جب موت آئے گی تو تم جاگ جاؤ گے. یہ تو بالکل ڈریم لائک سٹیٹ ہے تمہارا، کچھ بھی نہیں. اس کو زیادہ تم امپورٹنس مت دینا. اس کی خوشیوں کو دائمی خوشیاں مت سمجھنا اور اس کے غموں کو دائمی غم مت سمجھنا. نہ یہاں کی کامیابیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں، نہ یہاں کی ناکامی ہمیشہ رہنے والی ہے. سب عارضی فلیٹنگ، بلکہ دھوکہ. ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ناکامی آخرت کی کامیابی بن جائے، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کی کامیابی آخرت کی ناکامی بن جائے. آخرت پہ نظر رکھو، وہاں لاس نہ ہو. آگے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. جب یہ لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکایک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا. یعنی مراد ہے کہ کوئی کتنے بھی زور و شور سے ایتھیسٹ ہونے کا دعویٰ کرے، خدا کو نہ ماننے کا دعویٰ کرے، جب کوئی مشکل مصیبت پیش آتی ہے تو لازماً زبان سے یا کم از کم دل ہی دل میں کسی اومنی پوٹنٹ ہستی کو ضرور پکارتا ہے یہ شخص. اس لیے کہ انسان کی فطرت کے اندر گندھی ہوئی ہے اللہ کی پہچان. وہ جانتا ہے کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جو دلوں کا حال جانتی ہے اور اس کا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے. بغیر سبب کے بغیر اسباب کے بھی وہ ہستی اس کی مدد کر سکتی ہے، اور اسی احساس کا نام امید ہے. امید، حالات کتنے بھی مایوس کن کیوں نہ ہو، امید کی کرن روشن رہتی ہے اللہ کے نور کے ساتھ، اللہ کے وجود کے احساس کے ساتھ. تو اللہ مدد کرتا ہے اور حقیقت ہے کرتا ہے. مشرکوں کی بھی کرتا ہے اور کافروں کی بھی کرتا ہے، سب کی پکار سنتا ہے. اب مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ جب کافر کی مشکل دور ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پھر بے نیاز ہو جاتا ہے، اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے جب اللہ اس کی مشکل دور کرتا ہے وہ اور اللہ کے قدموں سے لپٹتا ہے اور جھک جاتا ہے رب کے آگے. تو وارننگ دی گئی ہے مشرکوں کو کہ ٹھیک ہے، اللہ سے منہ موڑ کر کتنے دن مزے کرو گے، کر لو، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا. یہ جو تم نے اجنبیت کا مظاہرہ کیا ہے اور بے رخی اختیار کی ہے تو تم اللہ کو کوئی عام انسان کی طرح مت سمجھنا. انسانوں کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اس کے ساتھ بے وفائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، روکھے پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو عام طور پہ انسان تو رو دھو کر خاموش ہو جاتے ہیں، دل دکھتا ہے ان کا، وہ کچھ نہیں کر سکتے. تو اللہ کے بارے میں کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ہم نے اللہ سے رخ پھیر لیا، بے رخی برتی، بے نیازی برتی تو اللہ کچھ نہیں کر سکے گا، بس رو دھو کے بیٹھ جائے گا، بے بس ہوگا. نہیں، اللہ تو ان کے کرتوتوں کا ان کو مزہ چکھا دے گا. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. بڑی دھمکی ہے اس کے اندر. آگے فرمایا اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے حالانکہ ان کے گرد و پیش لوگ اچک لیے جاتے ہیں، کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟